امامہ پکڑ کر میری دستار بندی فرمائی تھی. یہ آخری حدیث دستار بندی فرمائی. یہ دستار بندی ولایت علی کی تھی. اس بات کا اعلان تھا کہ دروازہ نبوت میری بعثت پر ختم ہو گیا، اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. جس طرح بنی اسرائیل میں پہلے نبی کے بعد نبی آتے تھے وہ دروازہ بند ہو گیا. اب میری امت میں فیض ولایت کے طریق پر چلے گا، فیض ولایت کے طریق پہ چلے گا. غدیر خم پر ولایت علی کا اعلان اور دستار بندی اس بات کا اعلان تھا، اس بات کا اظہار تھا کہ لوگوں نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی. نبوت مجھ پہ ختم ہوئی اور ولایت کا دروازہ علی سے کھل گیا. حضور خاتم انبیاء ہوئے اور حضرت علی کو اپنی امت میں حضور نے فاتح اولیاء بنا دیا. حضور خاتم الانبیاء ہوئے اور حضور نے حضرت علی کو فاتح اولیاء ولایت کا دروازہ کھولنے والا بنا دیا. اور قربان جاؤں علی شیر خدا آپ کے نصیب پر کہ امت محمدی میں ولایت کے فاتح آپ ہیں، اور قیامت سے پہلے جب ولایت ختم ہوگی تو خاتم اولیاء بھی انہی کا بیٹا امام محمد مہدی علیہ السلام ہوگا. تو دروازہ ولایت کھلا بھی اہل بیت پر اور امام مہدی علیہ السلام کے اوپر دروازہ ولایت بند بھی اہل بیت پر ہوگا. تو علی فاتح اولیاء ہوئے اور امام محمد المہدی خاتم الاولیاء ہوئے. ان کے بعد ولایت کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ عقیدہ اہل سنت ہے اور کل امام اسی عقیدے پر ہیں، کل اولیاء اس عقیدے پر ہیں، کل مفسرین اور محدثین اس عقیدے پر ہیں. اور یہ بات سن لیں، خواہ حضرت مجدد الفسانی ہو، خواہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہو، خواہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی ہو، خواہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو، لوگوں نے پڑھا نہیں ہے. یہ پڑھے بغیر عالم بنے پھرتے ہیں، جنہوں نے الف بے جیم علم کی نہیں سیکھی، جنہوں نے کتابوں کے سمندر میں غوطہ زنی نہیں کی، جن کو 2 سطریں عربی کی پڑھنی نہیں آتی، جنہوں نے علم کو کھول کے نہیں دیکھا، وہ آج گمراہ کن فتووں سے امت کو گمراہ کر رہے ہیں. اور وہ اس عقیدے کو تشیع کا نام دیتے ہیں، شیعیت کا نام دیتے ہیں. اس عقیدے کو شیعیت کہنا خود خارجیت ہے، یہ خارجیت ہے ایسا سمجھنا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، کل اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے. یہ حنفیت کا عقیدہ ہے، یہ شافعیت کا عقیدہ ہے. یہ کل بڑے بڑے اولیاء ائمہ اہل بیت کے دروازوں پر بیٹھ کر خیرات ولایت کی لیتے رہے. پڑھیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر المظہری، پڑھیے امام فخر الدین رازی کی تفسیر الکبیر، الا المودۃ فی القربیٰ کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے، امام فخر الدین رازی نے، کہ یہ جو حضور نے فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانتا اپنی رسالت اور اپنی نبوت کی تبلیغ اور رسالت کی تبلیغ کا اجر، تمہارے بھلے کی ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ میری اہل بیت مودت، ان سے محبت کرنا میری قرابت کے ساتھ. اور فرمایا کیوں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو تلمیذ اکبر ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، بہقی وقت ہیں، امام الاحناف ہیں، ہند میں اہل سنت کے ائمہ میں مفسر وہ ہیں، محدث وہ ہیں، فقیہ وہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کیوں الا المودۃ فی القربیٰ کی تلقین کی، کہ میری قرابت اور میری اہل بیت سے محبت رکھنا کیوں کہا؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ختم نبوت ایک راز تھا. حضور اشارہ کر رہے تھے کہ لوگوں نبوت میری بعثت پر ختم ہو گئی، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب ولایت ہوگی، اور ولایت سب سے زیادہ ولایت کے امام اور پیشوا میری اہل بیت میں ہوں گے، میری اہل بیت میں ہوں گے.
یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تحریریں بتا رہا ہوں، امام فخر الدین رازی کے عقائد بتا رہا ہوں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ تفریق مٹ گئی سنیت اور خارجیت میں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن بلکہ حدیث کی کتاب بھی انگریزی ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی حدیث عربی زبان میں پڑھنی نہیں آتی، انگریزی ترجمے سے پڑھتے ہیں، اور میڈیا کا دور ہے، بیٹھ کے امت کو، نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصول نہیں دیکھے، فروع علم نہیں دیکھے، غوطہ زنی نہیں کی، کتابیں کھنگال کے نہیں دیکھی، 1300-1400 سال کا ذخیرہ علم اس میں غوطہ زنی کر کے نہیں دیکھی، بس ایسے اردو کی کتابیں 10-12-50 پڑھ لی یا کوئی سرسری پڑھ کے تو اس کے بعد بولنے کا سلیقہ آ گیا، اور اس کے بعد امت میں خارجیت پھیلائی جا رہی ہے۔ پھر امام نسائی میں یہ سیاستہ کے امام کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ اماموں کا، ایک نہیں کل اماموں کا، یہ تو شیعہ لوگوں کی کتابیں نہیں ہیں، یہ تو اہل سنت کی کتابیں ہیں، سیاستہ ہے۔ امام نسائی نے پھر حدیث نمبر 80 پر ایک اور روایت لائے ہیں، اور اس کے وہ حدیث بھی صحیح ہے، وہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اس کے راوی ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اس کے الفاظ پھر حضور نے فرمایا من کنت ولیہ فعلی ولیہ، آقا نے فرمایا جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ پھر امام نسائی حدیث نمبر 81 حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے، اس کے الفاظ ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور یہ حدیث بھی اسناد صحیح کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں دوبارہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا بریدہ، اصل یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت علی کی شان میں کچھ باتیں کی تھی، آقا علیہ السلام تک پہنچی، آقا علیہ السلام تک پہنچی، اور قربان جاؤں ان صحابہ کے ایمان پر، کتنے سچے، کتنے سچے، کتنے کھرے لوگ تھے، اپنی خطا ہے مگر چھپائی نہیں ہے، خود بیان کر دیا۔ وہ یمن میں تھے حضرت علی کے ساتھ، پلٹے تو حضرت علی کے خلاف کچھ باتیں کی، اب اس حدیث کو روایت بھی وہ خود کر رہے ہیں، روایت بھی خود کر رہے ہیں کہ میں ساتھ تھا، میرے دل میں کچھ میل آئی حضرت علی کی شان میں، اور میں نے آپ کی شان کے خلاف کوئی باتیں کی، فقدمت علی النبی فذکرت علیٰ فتنکستہ، یہ لفظ ہیں ان کے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں، صحابہ کرام جیسا کوئی ایماندار امت میں نہ ہوگا، آقا کے صحابہ جیسا کوئی عادل سچا نہ ہوگا۔ کون ہے دنیا میں جو اپنی بات ہو اور خود روایت کرے؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت ابو بکر سے سنا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اہل سنت کی کتب حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اس حدیث کا کوئی اور راوی نہیں ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ بند کمرے کی بات ہے، تنہا انہوں نے سنی تھی، اگر اندر کدورت ہوتی یا معاذ اللہ ایمان میں کمزوریاں ہوتی یا معاذ اللہ اہل بیت سے کوئی قد ہوتا تو تنہا سنی تھی، چھپ کر جاتی۔ حضرت علی سے محبت کا دم بھرنے والوں، کل شیعان علی کو خطاب کر رہا ہوں، حضرت علی سے محبت کرنے والوں سنو، یہ کون بتا رہا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے؟ اگر شیعہ حضرات کی حدیث کی کتابوں میں یہ کسی اور طریق سے روایت آئی ہو تو آئی ہوگی، مجھے معلوم نہیں، مگر اہل سنت کی کتب حدیث میں اس کی راوی فقط حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے۔
बंद कमरे में एक बात सुन ली, छुपा जाती। इतनी बड़ी बात क्या जरूरत थी, आज हम तक पहुंच गई, सारी उम्मत को बता दिया। सारी उम्मत को बता दिया। अरे इससे बढ़कर अमानत और सदाकत क्या होगी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी अमानत और सदाकत पे कुर्बान जाऊं, आपके जोर से उठने वाली खाक और दूध पर कुर्बान जाऊं। ये आलम ईमान का। बंद कमरे में बात सुनी, वालिद से सैयदना अबू बकर कुर्बान जाऊं सिद्दीक अकबर पर। उन्होंने हुजूर से सुना, भाई चुप कर जाते, बात को भाई दबा देते, बात समझ आ रही है मेरी, दबा देते, घूंट भर जाते, और तो नहीं था कोई सुनने वाला। वो अपनी साहबजादी को रिवायत करते, वो सारी उम्मत को बता रही है कि हुजूर ने फरमाया कि अली के चेहरे को तकना भी इबादत है। और रिवायत कैसे है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैंने अपने बाबा से सवाल किया, अरे मुसलमानों सुनो, अहले बैत और सहाबा का ताल्लुक क्या था, तफरका से निकल जाओ, जो कुछ एक दूसरे की मुखालफत में मिले वो जला देने के काबिल है। ये वज़े हदीस के फितने के जमाने में इस्लाम के दुश्मनों ने झूठी रिवायात घर कर किताबों में दाखिल की ताकि उम्मत में फूट पड़े। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने अपने बाबा से सैयदना सिद्दीक अकबर से पूछा, अब्बा जान, मैंने अक्सर देखा है जब कभी मजलिस में बैठे हो तो आप हजरत अली को तकते रहते हैं, उनके चेहरे को देखते रहते हैं। मैंने अपने वालिद से पूछा कि मैंने देखा है जब कभी मजलिस में बैठे हो आप टिकटकी बांध कर अली के चेहरे को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। इसकी वजह क्या है? सहाबा की मजलिस जब होती थी ना, आका अलैहिस्सलाम की नहीं, सहाबा की मजलिस, तो कई सहाबा बैठे होते हैं, आप एक अली के चेहरे को देखते रहते हैं, क्या वजह है? सैयदना सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, बेटी आयशा, आज तुमको राज बता दूं, इसलिए तकता रहता हूं अली के चेहरे को कि मैंने कानों से सुना है हुजूर ने फरमाया, अन नज़्रु इला वजह अली इबादत, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। बाप और बेटी का मुकालमा है, बाप और बेटी का सवाल जवाब है, बंद करने की बात है। उम्मुल मोमिनीन ने सारी उम्मत को बता दिया। आपको समझ आई बात की? सारी उम्मत। और ये जो हदीस अहले बैत है, सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सैयदतु निसाइल आलमीन होना, सारी कायनात की औरतों का सरदार होना, सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना होना, सब जन्नती औरतों का सरदार, सबकी शहजादी होना, सबकी मलका होना, सबकी बादशाह होना, सबकी हुक्मरान होना, सब जन्नती बीबियों का सरदार होना। यह हदीस जो हमारे यहां कौन सी हाफिज़ा की किताबों में है, इस हदीस की रावी भी सिर्फ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका है। अंदाजा करें। मैं दिलों से गिल निकालना चाहता हूं, दिलों से कदूरता निकालना चाहता हूं ताकि मुसलमान जुड़ जाएं। मैं फिरके तो नहीं मिटा सकता, मसलक तो नहीं मिटा सकता, ना ये मेरा काम है, ना मिटेंगे, ना मैं ये कोशिश करता हूं जो नामुमकिन है। हर एक के अपने दलाइल मसलक अपना तरीकेकार है। मैं लड़ाई झगड़े नहीं करता, सिर्फ इतना करता हूं कि जितना हो सके करीब आ जाओ, इतना करीब आ जाओ ताकि सबका एहतराम और सबकी मोहब्बत दिलों में आ जाए। सिर्फ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रावी हैं, और वो भी बंद कमरे की बात है, कोई दूसरा शख्स सुनने वाला ना था। चुप कर जाती, न बताती। वो रिवायत करती है कि आका अलैहिस्सलाम के विसाल से कबल
آگے کیا کیا بتاؤں. وصال سے قبل سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا بابا جان کو ملنے کے لیے آئیں حضور کی بارگاہ میں. آقا علیہ السلام نے بلایا, بیٹی فاطمہ ادھر آ. یہ کون بات سنا رہا ہے ساری؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلایا اور کان میں ایک بات کہی. حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگ گئی. پھر آقا نے بلایا اور دوبارہ کان میں ایک اور بات کہی تو فاطمہ ہنسنے لگ گئی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا گھر میں ہیں. ایک وہ ہیں, ایک سیدہ عالم ہے فاطمہ الزہرا, ایک تاجدار کائنات ہے, چوتھا آدمی کوئی نہیں ہے. دیکھا تو آپ نے پوچھا بعد میں حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے, وہ سیدہ کائنات جن کے جوڑے بھی سر کا تاج ہیں, اور ہم تو جیتے پلتے بھی ان کے ٹکڑوں پر ہیں. اور خدا کی قسم, رب عظیم کی عزت کی قسم, اور آقا تاجدار کائنات کی کملی کی قسم, ساری زندگی میری گزری. میں جب جنت البقیع میں جاتا ہوں سلام عرض کرنے, جنت البقیع میں قطع اہل بیت سیدہ کائنات کی قبر انور کے سامنے کھڑے ہو کر, ادھر ان کی قبر انور ہے, ادھر حضرت عباس حضور کے چچا کی قبر انور ہے, ادھر امام زین العابدین کی ہے, امام حسن مجتبی کی ہے, پھر امام زین العابدین کی ہے, امام محمد الباقر کی ہے, امام جعفر الصادق کی ہے. ایک حصے میں یہ قبور ہیں مبارک. وہاں کھڑا ہوتا ہوں, ادھر گنبد خضرا نظر آتا ہے. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم, میرا دل جانتا ہے یا میرا مولا جانتا ہے, میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا ہوں, سیدہ کائنات سے اور اہل بیت اطہار کے اماموں سے کہتا ہوں, اپنے بابا سے کہہ دے کہ ہمارا کتا آیا ہے. اپنے بابا سے کہہ دے ہمارا ایک کتا آیا ہے, اس کو ہماری خاطر ٹکڑا ڈال دیں. میں تو آقا کا ٹکڑا بھی ان کا کتا بن کے مانتا ہوں. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. جس کا اس سے مختلف ہے وہ اصلاح کر لے, وہ خارجیت ہے. تو کوئی چوتھا آدمی گھر پہ نہ تھا. تو آپ نے پھر پوچھا بعد میں, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا, پوچھا کیا بات تھی؟ پہلی بات پہ آپ رو دیں, دوسری بات پہ ہنس دیں, مسکرا پڑی, کیا بات تھی؟ تو انہوں نے بتایا, پہلی بار جب حضور نے مجھے بلایا بابا جان نے تو فرمایا کہ فاطمہ میں جا رہا ہوں, میرا وقت آ گیا ہے, تو میں رو پڑی. جب دوسری بار بلایا کان میں تو مجھ سے دو باتیں فرمائیں. فرمایا تم خوش نہیں ہو کہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے تم آ کے ملو گی مجھ سے. 6 ماہ بعد وصال ہو گیا, بعض روایتوں میں اس سے بھی کم عرصہ. اور دوسری بات مجھے فرمائی, فاطمہ کیا تو خوش نہیں ہے اس بات پر کہ تجھے ساری کائنات کی اور کل جنت کی بیویوں کا سردار بنا دیا گیا. اب یہ روایت سیدت نساء العالمین اور سیدت نساء اہل الجنہ, کل کائنات کی بیویوں کی سردار. اب جب فرمایا کل کائنات کی بیویوں کی سردار اور کل جنتی بیویوں کی سردار, اس میں خود حضرت عائشہ صدیقہ شامل ہیں یا نہیں؟ جنت کی بیویوں میں شامل ہے یا نہیں؟ بولیے, خود شامل ہیں. تو یہ حدیث سنا کر اپنی سردار بھی بتا رہی ہیں, خود بتا رہی ہیں. کون جنتی بیویوں کی سردار جب فاطمہ الزہرا کو ٹھہرایا تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی آئی کہ نہیں اس میں؟ جی آپ فرمائیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ بھئی کوئی بات عجوبے کی نہیں ہے, آقا نے خود فرمایا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ نے خود بتایا ہے. اور ہو کیسے گیا؟ وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں, یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے. وہ زوجہ مطہرہ ہیں, یہ لخت جگر ہیں. وہ زوجہ مطہرہ ہیں, یہ لخت جگر ہیں. یہ بدعت منی, یہ حضور کی جان ہے. اور یہ حدیث کس نے بتائی ساری امت کو؟ بولیے,
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ قراربی صاحب آپ ام المومنین حضرت عائشہ کا نعرہ لگوائیں. علامہ قراربی صاحب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ یہ نعرہ لگوائیں، یہ زندہ باد کا ہے. کہیں سب کہیں میں دیکھا اچھا تو میں حدیث بتا رہا تھا کہ دیکھیے، اور یہ بات میں کیا کیا بات بتاؤں، اور یہ حدیث کہ حضرت فاطمہ الزہرا جب چلتی تھی تو خدا کی قسم یوں لگتا تھا جیسے مصطفیٰ چل رہے ہیں. ان کا چلن حضور جیسا تھا اور ان سے بڑھ کر کوئی شبیہ نہ تھا حضور کی. یہ بھی روایت حضرت عائشہ صدیقہ نے کی ہے. خلق میں اور خلق میں حضور کی شبیہ تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کی ہے. اور قربان جائیں صحابہ کرام کی صداقت پر حضرت بریدہ روایت خود کرتے ہیں کہ میں نے آ کے الٹی سیدھی باتیں کی، میرے دل میں کچھ کدورت، کچھ میل، کچھ ایل آ گئی، فتنکست ہوں، میں نے حضرت علی شیر خدا کی تنقیص کی، کچھ گستاخی کی. خود بیان کر رہے ہیں اور کہتے فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر وجہ، میں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے اقدس کا رنگ بدل گیا. وہ حضرت علی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تھے. رنگ بدل گیا. جب رنگ بدل گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال یا بریدہ، حضور نے مجھے فرمایا اے بریدہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، بتاؤ کیا میں سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب اور محبوب نہیں ہوں؟ میں سب مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، حضرت بریدہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، حق ہے، آپ سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ محبوب ہیں ان سب کو. یہ سن کر فرمایا قال، پھر سن لو من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بس اس کے بعد پھر کہتے ہیں دل کی حالت بدل گئی، کہاں بغض تھا، کہاں محبت علی میں فنا ہو گئے. پھر امام نسائی نے ایک اور روایت کے ساتھ، یہ حدیث بھی صحیح ہے اور اس کے تمام رجال اس حدیث کی سند کے بخاری اور مسلم کے رجال ہیں. پھر حدیث نمبر 83 امام نسائی لائے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص سے، پھر فرماتے ہیں قال رسول اللہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. پھر حضرت زید بن ارقم سے حدیث لائے ہیں، اس کے رجال بھی صحیح بخاری کے رجال ہیں. پھر دوسری حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ. حضور نے سب صحابہ سے پوچھا کیا تم یہ بات جانتے ہو یا نہیں کہ میں ہر مومن کی جان سے زیادہ محبوب ہوں؟ قالوا بلا، ہزارہ صحابہ نے بیک آواز ہو کر جواب دیا یا رسول اللہ آپ ہر مومن کی جان سے زیادہ محبوب ہیں. نحن نشہد لانت اولا بکل مؤمن من نفسہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب و محبوب ہیں. قال فانی من کنت مولاه فهذا مولاه واخذ بید علی. یہ سن کر آقا نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اٹھا کر کہا اگر یہی حقیقت ہے تو سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے. پھر امام نسائی حدیث نمبر 85 بھی اسی روایت پر نئی سند کے ساتھ لائے ہیں. پھر امام نسائی حدیث نمبر 86 بھی ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ نئی طریق کے ساتھ لائے ہیں. پھر حدیث نمبر 87 بھی نئی سند کے ساتھ دوبارہ یہی من کنت مولاہ فعلی مولاہ لائے ہیں.
حدیث نمبر 88 حدیث غدیر خم کی امام نسائی پھر ایک اور سند کے ساتھ لائے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من وعداہ. کتنی سندیں جن سے وہ حدیث کو لاتے ہیں. پھر امام نسائی باب نمبر 28 پر یہ عنوان قائم کرتے ہیں، الفاظ دوسرے ہیں اور عنوان امام نسائی نے قائم کیا علی ولی کل مؤمن من بعدی. یہ باب ہے امام نسائی کا. حضور نے فرمایا میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہوگا. یہ امام نسائی کا باب نمبر 28 ہے. حضور کی یہ حدیث لائے ہیں حضرت عمران بن حسین سے روایت. امام نسائی فرمایا کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں کچھ بات کی، کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں کچھ باتیں کی جس سے آپ کے چہرے انور پر غضب نمایاں ہوا. والغضب یبصر فی وجہہ، آپ کے چہرے انور پر غضب نمایاں ہوا. فقال ما تريدون من علی، فرمایا میرے علی کی شکایت کرنے والوں تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ اور فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن من بعدی. سن لو بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہوگا اور قیامت تک علی ہر مومن کا ولی ہوگا. اور اولیاء نے لکھا جس ولی کی ولایت پر، جس صالح صاحب مرتبہ صاحب ولایت کی تختی پر حضرت علی مہر نہ لگائیں وہ نہ کتب بن سکتا ہے نہ غوث بن سکتا ہے. ولیوں کو ولایت بھی حضرت علی کی مہر سے ملتی ہے. اور یہ بات جو میں نے کہی یہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی صراط مستقیم میں لکھی، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے ہیں. حالانکہ ان کے عقائد مختلف ہو گئے تھے ان سے، مگر صراط مستقیم میں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی یہ کتاب یہ بات لکھی ہے کہ ولیوں کو ولایت بھی حضرت علی کی مہر سے ملتی ہے. تو پھر کس کا عقیدہ باقی بچ گیا؟ صرف خارجیت رہ گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر باب نمبر 30 امام نسائی 30واں باب کا عنوان قائم کرتے ہیں من سب علی فقد سبنی. حضور نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد کو گالی دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے فرمایا جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ روایت کرتی ہیں، خدا کی قسم فرماتی ہے سمعت رسول اللہ ام المومنین ام سلمہ، میں نے کانوں سے سنا یقول من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی برا بھلا کہا اس نے مجھ کو گالی دی. پھر امام نسائی بے شمار اسانید، پھر وہی ہوئی حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ، بے شمار حدیثیں مختلف اسانید اور طرق کے ساتھ اسی کے حق میں لائے ہیں. حدیث غدیر خم. اور مجھے تعجب ہے زندگی گزر گئی، آپ اپنے ایمان سے کہیے کیا اہل سنت کہلانے والے یہ حدیث غدیر خم اتنی جوش محبت چاہت سے بیان کرتے ہیں؟ کیوں چھپاتے ہیں؟ اسے کرتے ہیں یہ شیعوں کے کھاتے میں ڈال دی ہے جس کو 150 صحابہ روایت کر رہے ہیں، ہر امام حدیث روایت کر رہا ہے. یہ کیا؟ یہ خارجیت کا اثر ہے، یہ خارجیت کا اثر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر اس کو یہ غدیر خم کی حدیث اتنی کثرت کے ساتھ امام نسائی نے اس کے طرق اور اس کی اسانید 51 طرق اور اسانید تو میں نے جمع کی ہے. میرا تو شمار نہ 3 میں نہ 13 میں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. وہ بڑے لوگ تھے، بڑے کام کر گئے، ہم تو ان کے خوشہ چین ہیں. پھر حدیث نمبر 98 تک بھی اسی حدیث پر مختلف سند، حدیث 99 بھی اسی حدیث کے مختلف طرق، اور اس کے الفاظ ہیں من کنت مولاہ فإن علی مولاہ
اللہم والمن والہ وآدمن وعداہ، اور اگلے الفاظ ہیں وَأَحِبَّ مَنْ أَحِبَّهُ وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ۔ اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے اس سے بغض رکھ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کا دوست بنے تو اس کا دوست بن۔ اور پھر حدیث نمبر 100 امام نسائی کی، باب قائم کیا ہے، یہ قابل توجہ ہے، باب کا عنوان ہے الفرق بین المؤمن والمنافق۔ یہ حدیث کے باب ہے امام نسائی کا، الفرق بین المؤمن والمنافق۔ امام نسائی نے روایت کی حضرت علی سے، فرمایا آقا علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر اعلان کیا، فرمایا اے علی سن، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغض، حضرت علی کو کہا انہ لعہد النبی الامی الیہ، حضور نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا اور فرمایا کہ علی تیرے ساتھ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی تیرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا۔ جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا۔ ارے لوگوں، حضرت علی کی شان اور منقبت بیان کر کے دیکھو، جس کے چہرے پر مرور نظر آئے، جس کی طبیعت میں مرور نظر آئے، گتا نظر آئے، حضور کے فرمان کے مطابق سمجھ لو کہ منافق ہے۔ اور شان علی سن کر جس کا چہرہ کھل اٹھے، جس کا دل واہ 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 کرے اور جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، سمجھ لو کہ مومن ہے۔ امام نسائی نے پھر اور روایت کے ساتھ حدیث نمبر 101 روایت کی اور اس میں فرمایا اللہ یحبنی الا مومن، حضرت علی فرماتے ہیں ولا یبغضنی الا منافق۔ اور ایک اور روایت آگے حدیث نمبر 102 فرمایا اے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی کوئی شخص سوائے مومن کے تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے کوئی بغض نہیں کرے گا۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ میں ان کی منزلت کے اوپر عبداللہ بن عمر کی روایتیں انہوں نے لی ہیں۔ پھر حضرت سعد بن عبیدہ عبداللہ بن عمر کی اور روایتیں لی ہیں، حضرت قسم بن عباس کی روایتیں لی ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت لی ہے امام نسائی نے، اور پھر اس کے بعد ابن بریدہ سے وہ روایت لی ہے، فرمایا کانا، پوچھا سوال کیا فسال ای الناس کان حب الى رسول اللہ من النساء فقال کان حب الناس الى رسول اللہ من النساء فاطمہ ومن الرجال علی۔ پوچھا عورتوں میں سے حضور کو سب سے زیادہ کائنات میں محبوب کون تھا؟ فرمایا عورتوں میں سے محبوب فاطمہ تھی، مردوں میں سے محبوب علی تھے۔ یہ حدیث نمبر 113 پر لائے ہیں۔ الحاظ القیاس، اب میں اس کو چونکہ ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی سیدہ کائنات کے لیے، اما تردین ان تکونی سیدت نساء هذه الامہ اور نساء المؤمنین فضحکت، پھر میں ہنس پڑی کہ تو خوش نہیں ہے کہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو۔ یہ امام نسائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نمبر 131 لائے ہیں، حدیث نمبر 131 لائے ہیں، اور اس سے اوپر حضرت ابو ہریرہ سے لائے ہیں حدیث۔ آقا فرماتے ان ملکن من السماء لم یکن رانی فاستأذن اللہ فی زیارتی فاخبرنی وبشرنی ان فاطمہ ابنتی سیدۃ نساء امتی وان حسنا وحسینا سیدا شباب اہل الجنہ۔ آقا نے فرمایا ایک فرشتہ ایسا ہے جو آج تک زمین پر نہیں اترا، اس نے اجازت مانگی اللہ سے، باری تعالیٰ آج مجھے اجازت دے میں بھی مدینہ جا کر حضور کی زیارت کر آؤں۔ اللہ نے اسے آج اجازت دی، پہلی مرتبہ وہ فرشتہ اترا تو رب نے فرمایا کہ تو زیارت کو جا رہا ہے، جا کے میری طرف سے پیغام بھی سنا آنا۔ اس فرشتے نے مجھے بتایا ہے
کہ حضور اللہ پاک نے فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی جنت میری امت کی ساری عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں. یہ وہ احادیث ہیں جس کو امام نسائی نے روایت کیا کثرت کے ساتھ، اور پھر حضور نے خوشخبریاں دی حضرت علی کو کہ جس لشکر کے ساتھ حضرت علی کے لشکر کی اور دوسرے لشکر کی جنگ ہوگی، حضرت علی کے مخالف لشکر کو آقا نے الفیۃ الباغیہ قرار دیا. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، حضرت عمار بن یاسر کو حضور نے فرمایا، اسناد صحیح کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ الفیۃ تقتلک کا الفیۃ الباغیہ ہے، باغی گروہ تمہیں قتل کر دے گا. یعنی حضرت علی کے مد مقابل لڑنے والوں کو کثرت کے ساتھ حدیث کی بے شمار کتب میں حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت حنظلہ بن بے شمار صحابہ سے کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. اور پھر خوشخبری دی کہ خوارج کے ساتھ علی تمہاری جنگ ہوگی، اور خوارج تو دین کے اندر فتنہ ہے، اس فتنے کی جڑ کاٹنے والا علی ہوگا. آخر پہ میں نے عرض کیا حدیث نمبر 194 یہ وہی ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، جس میں حضرت حمزہ کی صاحبزادی چھوٹی بیٹی تھی، اس کے پالنے کے اوپر 3 بھائیوں میں ایک اختلاف رائے ہو گیا. حضرت علی کہیں کہ ہم پالیں گے، حضرت حمزہ کی بیٹی کو فاطمہ پالے گی. حضرت جعفر کہیں میں پالوں گا، حضرت زید کہیں میں پالوں گا. اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا، اور فیصلے میں فرمایا کہ وقال علی، حضرت علی سے کہا انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اور حضرت زید کو کہا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مولا ہو، دوست ہو. اور حضرت جعفر سے کہا اشبہت خلقی و خلقی، تو اپنی خلق میں، شکل میں بھی اور اخلاق میں بھی میری مشابہت رکھتا ہے. تینوں کو 3 خوشخبریاں عطا کی، مگر جو خوشخبری حضرت علی کے حصے میں آئی یہ حدیث بھی صحیح ہے. جو آپ کے حصے میں آئی وہ تھی کہ اے علی انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. مضمون ختم کرتے ہوئے اس کی وضاحت کر دوں کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. یہی بات آقا نے امام حسن سے بھی کہی، الحسن منی وانا منہ. یہ بات امام حسین کے لیے بھی کہی، الحسین منی وانا من الحسین، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو علی تو حضور سے ہوئے، کیونکہ حضور منبع ہیں، حضور مصدر ہیں، اور سارا فیض حضرت علی بارگاہ مصطفیٰ سے پانے والے ہیں. حسن و حسین حضور سے ہوئے کہ سارے کمالات حضور سے لینے والے ہیں، مگر حضور ان سے کیسے ہو گئے؟ دیکھو نا، پھل تو درخت سے ہوتا ہے، شاخ جڑ سے تنے سے ہوتی ہے، مگر تنا شاخ سے کیسے بن گیا؟ میری بات سمجھے نا؟ وہ تو حضور کی شاخیں ہیں، وہ حضور کے پھل ہیں، وہ حضور کے فیض یافتگان ہیں. حضرت علی اور حسن و حسین وہ حضور سے ہیں، چونکہ مظہر حضور، کیونکہ پایا ان نے فیض حضور سے ہے. سوال یہ ہے کہ حضور حضرت علی سے کیسے ہوئے، حضور حسن و حسین سے کیسے ہوئے؟ تو اشارہ اس امر کی طرف تھا. جب فرمایا علی تو مجھ سے ہے، تو مطلب یہ تھا کہ علی تیرے سارے کمالات کا مصدر میں ہوں، مصدر میں ہوں. جو کچھ تجھے ملا وہ میرے چشمے سے ملا. اور جب فرمایا میں تجھ سے ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے کمالات ولایت کا مظہر تو ہے، جو میرے کمالات ہیں ان کا مظہر تو ہے، اور میرے کمالات کا مظہر حسن اور حسین ہے، اور میری محبت، نسبت اور تعلق کا مظہر علی، حسن اور حسین ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ نسبت مصطفیٰ ملے، محبت مصطفیٰ ملے، قربت مصطفیٰ ملے، اتباع مصطفیٰ ملے، تو پھر حضرت علی کے دامن سے لپٹے، حسن اور حسین کے دامن سے لپٹے. ان کا دامن دیکھنے میں ان کا دامن ہے، اور فیض کے اعتبار سے دامن مصطفیٰ ہے. اور بات ختم کر رہا ہوں،
میرے ذہن میں اب آئی کہ وہ میں نے مثال جو دی تھی اللہ کی کتاب قرآن اور سنت، اور دوسری جگہ فرمایا قرآن اور اہل بیت و عطرت، تو اس میں فرق کیا تھا، اس پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ تو فرق نہیں ہے دوستو، ایک حقیقت کے دو رخ تاجدار کائنات دکھا رہے ہیں۔ حقیقت میں دو ہی چیزیں چھوڑے امت کے لیے چھوڑ گئے، ایک قرآن اور ایک سنت۔ یہی دو مصادر شریعت ہیں، یہی دو مصدر احکام شریعت ہیں، یہی مصادر دین ہیں، قرآن اور سنت مصطفیٰ۔ اور دوسری جگہ جب فرمایا کتاب اللہ وعطرتی و اہل بیتی، کہ خدا کی کتاب قرآن اور میری اہل بیت، تو دونوں میں اتحاد اور توفیق اور تطبیق یہ ہوئی۔ فرمایا ایک قرآن ہے جو اللہ نے دیا، ایک میری سنت ہے جو میں نے دیا۔ اور اب اہل بیت و عطرت کا جوڑ یوں ہے کہ قرآن تو قرآن ہے، اگر میری سنت کا کوئی عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہو، اگر چلتی پھرتی سنت مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہو تو اہل بیت مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ ہے قرآن و سنت، مگر کوئی چاہے کہ قرآن کا مغز کیا ہے تو حضور کی اہل بیت سے پوچھو، کوئی چاہے کہ سنت کا عملی پیکر کیا ہے تو حسن اور حسین کو دیکھو، علی زین العابدین کو دیکھو، باقر و جعفر کو دیکھو، اہل بیت مصطفیٰ کو دیکھو کہ یہ سنت کا عملی پیکر ہیں، یہ سنت کا عملی نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل ائمہ فقہ کے، حدیث کے، وہ سارے انہی ائمہ اہل بیت کی طرف رجوع کرتے، کل ائمہ ولایت کے بھی، تصوف کے بھی انہی ائمہ اہل بیت کی طرف رجوع کرتے، اس لیے کہ قرآن کا علم و فہم کا پیکر بھی، منبع بھی یہ تھے، اور سنت مصطفیٰ کا بھی عملی پیکر و نمونہ بھی یہ تھے، اور سب صحابہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح راجع ہوتے، رجوع کرتے۔ تو آقا علیہ السلام نے دو مختلف جگہوں پر دو باتیں کہیں، مگر حقیقت دونوں باتوں کی ایک ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ حوض کوثر پر قرآن اور میری اہل بیت وہ اکٹھے میرے پاس آئیں گے، وارد ہوں گے، اس لیے کہ قرآن تو قرآن کے طور پہ آئے گا، اہل بیت پیکر سنت مصطفیٰ کے روپ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ معرفت عطا کرے اور حب اہل بیت کے ساتھ ہمارے دلوں اور سینوں کو منور کر دے، اور ہماری موت بھی محبت اہل بیت پر آئے، اور قیامت کے دن ہمارا حشر بھی محبت اہل بیت پر ہو، اور انہی کی شفاعت نصیب ہو، اور پوری امت کو رب کریم راہ ہدایت پر رکھے اور گمراہی اور دلالت سے محفوظ کرے، اور وہ نسبت اور قربت عطا کرے جس سے اللہ کے رسول خوش ہوں، راضی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام۔